ہمارا موضوع جو ہے وہ فجتنبو قول الزور، یعنی جھوٹی بات سے اجتناب کیا جائے۔ یہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا گیا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹی بات کہنے والے پر لعنت ہے۔ اگرچہ یہ آیت مبارکہ سورہ آل نے فرمایا ایماندار بندہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، جو جھوٹ بولے گا اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ اس میں ایمان کی کمی ہے، لہذا جس شخص کے اندر ایمان ہوگا وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جھوٹ بولنے کے بہت سارے نقصانات ہیں جو ہم اپنے روزمرہ زندگی کے تجربے میں دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، جے کے نیوز اپڈیٹ کی طرف سے ہم آج سے ایک سلسلہ جاری کر رہے ہیں جس میں قرآن پاک کے حوالے سے 75 آداب کے متعلق بات ہوگی، اور آج ہم اس کی پہلی کڑی کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے جھوٹ سے اجتناب کرنے کے احکامات جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیے ہوئے ہیں اور احادیث پاک میں اس جھوٹ کی ممانعت جو بیان فرمائی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ 75 قسطوں تک جاری رہے گا۔ آج ہم اللہ رب العزت سورہ حج میں فرما رہے ہیں ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ ہے کہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، پس تمہیں بت پرستی کی گندگی سے بچنے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارا جو اس آیت شریفہ میں جو حرمت چوپائی کی فرمائی گئی ہے یا بت پرستی سے اجتناب یا بتوں کی ناپاکی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر آیت 61 مباہلہ کے جو مباہلہ ہوا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل و عیال کو بلانے اور کفار کو بھی اپنے اہل و عیال کو بلانے پر مباہلہ کی بات پر کہی گئی تھی کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لاؤ، اور مباہلہ میں جس کی بات جھوٹی ہوگی وہ اس پر لعنت ہے، مگر اس کا اطلاق ہر جھوٹے پر بھی ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، یعنی سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ گڑا جائے، یا اللہ کو نہ ماننے کا جھوٹ کہا جائے، یا اللہ سے کوئی شریک ٹھہرایا جائے، یہ جھوٹ کہا جائے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لیکن ہر جھوٹ سے مسلمان کو اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیوں میں بھی جھوٹے کو شمار کیا ہے، جیسے جب منافق وہ 3 شخص ہیں، 3 نشانیاں ہیں اس کی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب امانت اس سے دی جائے تو وہ خیانت کرے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق یعنی برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی جھوٹ جو ہے برائی ہے، اور برائی لازماً جہنم کی طرف لے جائے گی، لہذا جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اس سے ہوتی ہے، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، رشتوں اور معاشرت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ لہذا ہر مومن کو جس نے آمن رسول کہا ہے، جس نے آمنت باللہ کہا ہے، وہ اس سے جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ہماری آج پہلی کڑی تھی، پہلا قسط آج تھا یہ جھوٹ کے سلسلے میں،
آئندہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں اس کار نیک میں تعاون کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔